बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज 5 फरवरी 2021 मैं अपनी काबीना के कुछ मेंबरान, सिंध हुकूमत के अफसरान के साथ और हमारे साथ जो और लोग हैं उनके साथ मिलके कश्मीर के लोगों, बहन और भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हमने ये सिंबॉलिक वॉक की है। 5 फरवरी का दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 में डिक्लेयर किया था कि ये हम कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हम ये मनाएंगे। आज खास तौर पे इस दिन की और इन वक्तों के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ खड़े रहें। पिछले 18 महीने से हिंदुस्तान ने जो जुल्म और बर्बरियत लाई हुई है मकबूजा कश्मीर में, हम उस पर सख्त एहतजाज करते हैं। हम पूरी दुनिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो कि हमारी आज़ादी से के वक्त से अब तक हल नहीं हो सका, ये इस पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक तरीन साबित हो सकता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था और उस वक्त कश्मीरियों की इल्तिजा थी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपनी शहरग के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम सब ने मिलके मुत्तहिद होके, और कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि अगर कश्मीर हमने लेना है तो हमने मुत्तहिद रहना होगा। हम आलम इस्लाम पूरी दुनिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो कश्मीरियों का हक खुद इरादियत है उनको दिया जाए, नहीं दिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो तशद्दुद, जो वहशीपना हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी सरकार इस वक्त मकबूजा कश्मीर पे ढा रही है, जिन्होंने 18 महीने से इस खित्ते को कर्फ्यू में डाला हुआ है, पूरी दुनिया से उनकी कम्युनिकेशन खत्म हुई है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लेना। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कि कश्मीर का मसला सिर्फ तकारीर से, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करने से पूरा नहीं होगा। जो भी नहीं हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं हो रही है, सिर्फ एक तकरीर कर दी थी। जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त से जब वो वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे, कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर किया, जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके बावजूद कि 1971 की जंग के बाद 90,000 कैदी, फौजी कैदी हमारे भारत के कब्जे में थे, हमारी ज़मीन भारत के कब्जे में थी। ना सिर्फ वो कैदी वापस लाए, ना वो ज़मीन वापस कराई पाकिस्तान को, उसके साथ साथ कश्मीर के मसले को भी उधर उजागर किया। और इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि ये सब हम अपना जो राय है कश्मीर के बारे में उस पे हम कायम हैं। इसी तरीके से ख़ास तौर पे इस वक्त जब हिंदुस्तान का जुल्म हद से बढ़ गया है, आप सबको उस मासूम बच्चे की तस्वीर जो अपने नाना के पेट में बैठा है वो याद होगी। आप सब ने वो तस्वीर देखी होंगी जब ये पैलेट गन्स इस्तेमाल करके लोगों को अंधा कर रहे हैं।
اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم سارے ایک ایشو پہ، اور اس کو خراب نہ کر دیں اس ایشو کو بھی کہ جی کچھ اور، اس ایک ایشو پہ اگر حکومت پاکستان صحیح سٹینڈ لے تو پاکستان پیپلز پارٹی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہوگا. کسی ایک چیز پہ تو متحد ہو کے دکھاؤ، اور اگر کوئی ایک چیز ہے جس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے مظلوم کشمیریوں کا اس وقت ساتھ دینا. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس کے لیے ایک آواز ہو کے ہم نے دنیا کا ضمیر اجاگر کرنا ہے، تاکہ ہمارے کشمیری بھائی جو ان کا حق ہے، جو حق خود ارادیت ہے، جو رائے شماری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، وہ حق ان کو ملے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، چیئرمین صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظفر آباد میں ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ اس جو ان کے نانا کا، شہید نانا کا، ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سٹینڈ تھا کشمیر کے اوپر، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادی دلائے گی. کشمیر بنے گا. آپ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں بات کر رہے ہیں، جو کشمیر پر ظلم ہو رہے ہیں، جو جس حکومت کو وفاقی سرکار پی ٹی آئی کی سرکار کو آپ ظالم کہہ رہے ہیں، اس کو عام سے کب نجات دلائیں گے؟ کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا. دیکھیں آج میں اور بات نہیں کروں گا. واقعی جو مسائل ہیں جو اس وقت عوام کے اوپر، مہنگائی کا بم نہیں ایٹم بم گرایا ہوا ہے اور کوئی اس کا خیال نہیں ہے، لیکن آج اس پہ بات نہیں کریں گے کہ چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اور آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اور روزانہ کی جو خورد و نوش کی چیزیں ان کی وجہ سے عوام کس طریقے سے زندگی بسر کری. آج صرف ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی بات کریں گے. تو سر جی اور کوئی سوال؟ دیکھیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کے لیے پورے ملک کو متحد ہونا ہے، صرف تقاریر سے کام نہیں چلے گا. ہمارا کشمیر کا موقف پچھلی حکومتوں میں بڑا سٹرانگ ہوا کرتا تھا، اس وقت ہمیں وہ سٹرانگ موقف نظر نہیں آ رہا ہے. اسی لیے میں نے خود کہا ہے کہ اس ایک نقطے پہ پوری پاکستانی قوم، ہر سیاسی جماعت متحد ہوگی. حکومت کو چاہیے باقی چیزیں چھوڑے، عوام جس تکلیف میں اس چیز پہ بھلے متحد نہ کرے سب کو، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے حکومت کرنے کا. لیکن یہ ایک ایشو جو 1947 سے، جیسے میں نے بتایا کہ جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اس ایشو پہ پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے تو کم از کم سب کو متحد کریں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جو حکومت، بھارتی حکومت نے خاص طور پہ مودی کی بھارتی آئینی حیثیت تھی کشمیر کی، اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا، ایک قانون کے ذریعے ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے جو مظالم، تاکہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی اور بہن ہیں ان کو سپریس کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے وہاں مظالم ڈھائے ہیں، جس طریقے سے، جیسے میں نے کچھ ذکر کیا، 18 مہینے سے 15,000 سے زیادہ لوگ پابند سلاسل ہیں، 700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو، اور سب سے پہلے پاکستان کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے.
اور ہم سب کو اس میں متحد ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.